السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آزاد ڈیجیٹل. میں سلمان درانی اور آج کے پوڈ کاسٹ میں میں نے دعوت دی ہے وزیر مملکت برائے مذہبی امور کھیلداس کوہستانی صاحب. سر ویلکم. سر میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑے تلخ معاملہ ہے. ہمارے ایک کولیگ ہیں اعزاز سید صاحب، میں انہی کی خبر ایز اٹ از پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ جس وقت 27ویں آئینی ترمیم پیش ہو رہی تھی سینٹ میں وہ موجود تھے. وہ کہتے ہیں میں اس وقت وہاں موجود تھا. ایک سینیٹر صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ عرفان صدیقی صاحب وفات پا گئے ہیں اور ہمیں یہ بات کہنے نہیں دی جا رہی. اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی فیملی کو کہا گیا کہ ڈیتھ جو ہے وہ آپ نے اناؤنس نہیں کرنی، اگر وہ اناؤنس ہوتی ہے تو جو سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ پیش نہیں ہو سکتی تھی، ظاہر ہے وہ اجلاس ملتوی ہو جانا تھا. تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ عرفان صدیقی صاحب ایک بہت بڑا نام تھے، نواز شریف صاحب کے دست راست اور نون لیگ کے جو سرکردہ لیڈران میں سے ایک، کیا ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے؟ بہت شکریہ. پہلی بات یہ کہ یہ جو خبر سوشل میڈیا پہ بھی گردش کرتی رہی اس دن، اور یہ دنیا بھر میں اس طرح ہوتا ہے. جو سیلیبریٹی ہوتی ہیں، بڑے نام ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے جب وہ علیل ہوتے ہیں یا ہاسپٹلائز ہوتے ہیں تو مستضاد خبریں یا ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے. اسی دن میں دیکھ رہا تھا دھرمیندر جو بھارت کے ایک بڑے سپر اسٹار ہیرو رہے ہیں، جی اس کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی تھی. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ جس پہ ہم فیک نیوز یا جو نیگیٹو چیز پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ جو کوئی شخص بیمار ہوتا ہے ان کو بھی کوئی رعایت نہیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب یہ خبریں مختلف جرنلسٹ کے جانب سے جی بھی ایکس پہ رکھی گئی، ان کی جو فیملی ہے، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ جی ابھی تک وہ ہاسپٹل میں ہے، وہ آکسیجن پہ بھی نہیں ہے، وہ ICU میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں عرفان صدیقی صاحب سینیٹر کے سیاسی مخالف جو ہیں، وہ جو تنقید کر رہے ہیں یا یہ بات کی جا رہی ہے کہ پارٹی کے سربراہ نواز شریف صاحب جنازے میں شریک نہیں ہوئے، وزیر اعظم شہباز شریف کوئی صاحب بھی نہیں ہوا، جنازے میں شریک نہیں ہوئے. کوئی بھی نہیں تو ہوا. آپ وزیر نے اعظم، جنازہ دیکھا ہے، وہ ویژول جی دیکھا ہے، اس جی میں کوئی بھی میں نہیں. اسی پہ آ رہا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس کو جنازے میں شرکت کرنی تھی. آپ کو پتہ ہے اس دن بلاسٹ ہوا تھا، تو جو سیکیورٹی کے حوالے سے ظاہر پرائم منسٹر کی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اس وقت نہیں پہنچ سکے، مگر وہ پہنچے تھے. اور پھر ہمارے پارٹی کے سربراہ نواز شریف صاحب بھی اس کے گھر پہ گئے تھے، میں بھی ان کے گھر پہ، ہماری پوری جماعت گئی ہے. لیکن اور جس کی کوئی میں سمجھتا جسٹیفیکیشن ہوں، نہیں ہے. نہیں عرفان صدیقی صاحب بہت بڑا نام تھا، جی ان میں کی بہت اچھا، سروسز دوسری ہیں. بات تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں جس کا سربراہ جو ان کا نعیم صاحب جو پارٹی کا فاؤنڈر ممبر تھا، جو عمران کا دست راست تھا، مختلف رازوں میں وہ اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا. ان کے بچوں کو PM ہاؤس میں بلا کے کچھ دن کے بعد ان سے تعزیت کی جاتی ہے. اس پارٹی نے اس پہ تنقید کی، اور یہ تنقید محض اس لیے کی کہ عرفان صدیقی ان کے سیاسی مخالف تھے. مگر میں سمجھتا ہوں یہ کلچر ختم ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، آپ کسی کے انتقال آپ کے بعد بھی اس کی شخصیت پہ. آپ کمپیئر مت کریں. میں لیکن نہیں کیا کر رہا ہوں، کیا میں نہیں کر رہا یہ ہوں. کیا یہ نون لیگ کے جتنے بھی مطلب بشمول آپ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ان کی وفاداریوں کا آخر میں یہ صلہ ملنا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب، پارٹی کے جو ہمارے سربراہ نواز شریف صاحب، جو دیرینہ ساتھی تھے عرفان صدیقی، ان کے ذاتی دوست بھی تھے، بالکل. اور ان کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا، ان کی تقریریں لکھتے تھے، ان کی بڑی ہر معاملے میں مشکلات میں بھی وہ ساتھ رہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ان کے گھر پہ گئے ہیں، ان کے بچوں سے، ان سے پریوار سے ملے ہیں. میں ان کے بیٹوں سے، میں کل گیا ہوں ان کے گھر پہ. کوئی ایسی نہ فیملی کی طرف سے. یہ وہ بات کر رہے ہیں وہ مخالفین، جو سیاسی مخالفین، جو عرفان صدیقی صاحب کی حیات میں بھی ان کو نہیں بخش کرتے تھے. انہوں نے ٹھیک ہے، ایک چھوڑ دیں. یہ کیا ہے کہ آپ کے کولیگ کی وفات ہوئی ہے، آپ اس معاملے کو سیاسی مت کریں کم از کم نہیں، اس میں چیز نہیں پہ. کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. پارٹی نے عرفان صدیقی کے ساتھ نبھائی ہے نہیں نبھائی ہے، یہ فیصلہ ان کی فیملی کو کرنا ہے، یہ ہسٹری نے کرنا ہے، یہ تاریخ نے کرنا ہے، یہ وقت نے طے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی ہماری جماعت جو ہے، ہماری لیڈرشپ ہے، کسی سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کے لیے آج کسی نے لکھا
تو کیا مشاہد اللہ خان صاحب کی میں سمجھتا ہوں اس کا متبادل کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کا بیٹا بن سکتا ہے نہ میں بن سکتا ہوں، کیوں مشاہد اللہ صاحب ایک بڑا نام تھا ہمارا، بڑا اثاثہ تھا. اسی طرح سینیٹر عرفان صدیقی ایک بڑا اثاثہ ہے، اس کا نعم البدل، اس کا متبادل اس کا بیٹا یا میں یا کوئی اور ورکر نہیں ہو سکتا ہے. اور بھی اچھے آئیں گے، مگر ان کا ایک ایسا کام تھا جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس کے لیے بھی یہ کہنا، حالانکہ اس کا بیٹا مشاہد اللہ صاحب کے اس وقت سینیٹ میں ہے، اس کی بیٹی کو بھی ایک دفعہ ایم این اے بنایا گیا اور پارٹی سے وہ ہیں، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی نواز شریف صاحب سے. بالکل ان کی ملاقات ہوئی ہے اسمبلی میں، جب نواز شریف صاحب اس ترمیم کو ووٹ کر رہے تھے، عفنان اللہ صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے، دور کھڑے تھے، نہیں ان کے ساتھ کھڑے تھے. ظاہر وہ ایم این اے نہیں ہے، وہ سینیٹر ہے، اس لابی میں موجود تھے. اس کے بعد وہ چل کے نواز شریف کے ساتھ گئے ہیں گاڑی تک. آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو لیڈرشپ کے ساتھ رسائی ہے وہ بڑی آسان ہے اور ایسا نہیں ہے جیسے نظر آ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جیسا ظرف والا انسان یا قدر کرنے والا یا اپنے ساتھیوں کا، اپنے پارٹی ورکر کا، سپورٹر کا، میرے پارٹی کے سربراہ نواز شریف صاحب ہو، پارٹی کے جو وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف صاحب ہو، یا مریم نواز صاحبہ، یا حمزہ شہباز، یا سینئر لیڈرشپ، کسی بھی مشکل وقت میں اپنے ساتھی کو، ممبرز کو، کارکن کو نہیں بھولتی ہے، وہ ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایک حال ہے ضرور، مشاہد اللہ صاحب کا مرحوم کا ہو، عرفان صدیقی صاحب مرحوم کا ہو، یا باقیوں کے جو ہمارے دوست ہم سے بچھڑ گئے ہیں، وہ حال پورا نہیں ہو سکتا، اس کی کمی کوئی پورا نہیں کر سکتا. مگر یہ بات کرنا کہ یہ پارٹی کی قیادت، میں سمجھتا ہوں اعلیٰ ظرف رکھنے والی ہماری قیادت ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو، آج مجھ جیسا ورکر اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں یا کابینہ میں بیٹھا ہوں، یہ پارٹی کی طرف سے مجھے یہ منصب اور یہ مجھے عزت، یہ اعزاز دیا گیا ہے. تو یہ مڈل کلاس آدمی کو، ایک ہندو کمیونٹی سے، ایک مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے شخص کو اس پاکستان کے پولیٹکس میں، دنیا میں متعارف کرنا، یہ مسلم لیگ نون ہے، یہ اس کے پیچھے نواز شریف ہے، اس کے پیچھے شہباز شریف ہے. تو یہ میں گلہ میرا تو بالکل نہیں ہے، نہ کسی اور کا بھی گلہ ہے. ہاں گلہ کرے کوئی فیملی ممبر کر سکتا ہے یا ان کا کوئی ریلیٹو کر سکتا ہے، سیاسی مخالفین ہمارے کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں وہ ہمیں نہیں بخش کرتے ہیں، وہ ہمیں ظاہر انتقال کے بعد ان کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے. کھیلداس صاحب، ایک اور چیز ہم اگر اس کی بات کر لیں، آپ نے دی اکانومسٹ کے اندر جو ایک آرٹیکل چھپا ہے وہ تو پڑھا ہوگا. جی. ان کی جو کو آتھر ہیں، کیا نام ہے ان کا، بشرا تسکین صاحبہ، ان کا جس وقت تعلق مسلم لیگ نون کے حلقوں سے ظاہر ہوا تو اس کے بعد اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ ہو گیا ہے، منظر عام سے جو ہے وہ غائب ہو گیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ غیر ضروری نہیں تھا؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب تو بڑا متنازع ہو گیا یہ معاملہ. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں بشرا کو نہیں جانتا ہوں، میری ذاتی کبھی ملاقات ان سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو اسٹوری ہے آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، کیا اسٹوری صحیح ہے یا غلط ہے، بالکل حقیقت ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ حقیقت ہے. اسی طرح ملک کو چلایا جا رہا تھا، ایک ایسے شخص کو پاکستان دیا گیا تھا جو ان چیزوں پہ بلیو کرتا تھا، جس کو ایک جادوگرنی چلا رہی تھی، جس کو وہ کہتی تھی کہ 5 بجے آپ کو کسی بھی صورت وزیر اعظم ہاؤس خالی کرنا ہے، آپ کو جہانگیر ترین سے نہیں ملنا ہے، آپ کو علیم خان کو سی ایم نہیں بنانا ہے، آپ کو بزدار کو نہیں بنانا ہے. اور وہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ موکل کہہ رہے ہیں. تو وہ ملک کا پرائم منسٹر، جو اس ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک، اس کا وزیر اعظم تھا بدقسمتی سے، اور اس طرح کے وہ فیصلے کرتا تھا. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، جس کو ایک بڑے معتبر ادارے نے یہ اسٹوری شائع کی ہے. اگر پی ٹی آئی کے پاس یا اس جماعت کے پاس یا عمران خان صاحب کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی تردید کرنے کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی خبر ہے جس کو وہ سچ کو جھوٹ کو سچ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جس سے وہ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ میں اس کی کہ اس وقت یہ شائع ہوئی ہے اس پہ نہیں آتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں یہ حقیقت ہے، یہ کوئی چھپا راز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ان گلیوں سے مردہ جانور ملتے تھے، کھوپڑیاں ملتی تھی، اس طرح کی. تو یہ باتیں کئی دفعہ ہو چکی ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور یہ ملک کا وزیر اعظم تھا، ایسا بدقسمتی سے آپ اس کو طرح لگتا ہے ملک کہ چلا رہا تھا. ایسی باتیں سیاست کا حصہ ہونی چاہیے اخلاقی طور پہ؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں تو چاہتا ہوں کہ کسی کی ذاتی زندگی کی
کوئی بھی بات نہ ہو، مگر جو ملک کا وزیر اعظم ہے وہ پبلک پراپرٹی ہے. وہ احتساب سے جس طرح آپ نے دیکھا نا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ہمارے 2 سینیٹر نے کہا کہ وہ استثناء کے لیے انہوں نے وزیر اعظم کا دیا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب باکو سے آئے، ان کے علم میں وہ بات آئی، انہوں نے کہا وہ ترمیم واپس لی جائے. میں عوام کے منتخب کردہ وزیر اعظم ہوں، میں احتساب کے لیے حاضر ہوں. تو میں تو یہ ظاہر جو وزیر اعظم اس وقت تھا وہ احتساب کے لیے ذاتی زندگی بالکل ہے، مگر اس طرح فیصلے اگر کریں گے تو یہ عوام 25 کروڑ عوام کا مسئلہ، یہ 25 کروڑ عوام پوچھے گی. یہ ہم اور آپ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اس طرح ملک چلا رہے تھے، اس طرح جو کابینہ مقرر کر رہے تھے، اس طرح پنجاب کا وزیر اعظم لگا. یہ اگر فیصلے اس طرح، تو یہ ملک کا کہاں لے جاتا. آپ کو لگتا ہے 27ویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے ابھی، اس سے ملک کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، یا ملک سٹیبل ہو گیا ہے، یا ملک کے جو ادارے ہیں ہمارے انہیں تقویت ملی ہے، جمہوریت مضبوط؟ میں کہتا ہوں 10 مئی کو ہماری وقار میں اضافہ ہوا، ہماری عزت میں اضافہ ہوا. ہمیں دنیا نے پاکستان کو طرف دیکھنے کی کوشش کی. جو دوست ہم سے ملک ناراض تھے، جو ہمیں ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا، آج آپ کا دنیا کا سپر پاور ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا، وہ آپ کے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو عزت دے رہے ہیں. وہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو عزت دے رہے تھے، جس کو کوئی دنیا 10 مئی سے پہلے چلے جائیں. بڑے ہمارے وزیر اعظم نے، ہمارے فیلڈ مارشل نے کوشش کی، سفارتی حوالے سے کوششیں کی. جو کھویا ہوا مقام تھا، جس اناڑی کی وجہ سے ہمارے دوست ملک ہم سے ناراض ہو گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 27ویں ترمیم میں ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو دنیا میں نہ ہو. اچھا، دنیا میں جو قوانین ہیں، دنیا میں جس طرح کے جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، اس کی منتا دنیا نے دی ہے. دنیا میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم نے جو کچھ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی میں رائے. آپ کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اسی طرح جمہوریت جو ہے وہ پھل پھول رہی ہے جس طرح کہ ویسٹ میں ہے، امریکہ کی جمہوریت ہے، یورپ کی جمہوریت ہے. دیکھیں، ہمارے پاس پرفیکٹ جمہوریت نہیں ہے. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. ہمارے پاس اس طرح کی جمہوریت نہیں ہے، مگر کون کرے گا؟ بہتر کون کرے گا؟ اس کے لیے ہمیں کرنا ہے. ہمیں ادارہ ہم کر رہے ہیں نا. 27ویں ترمیم ہم نے کر دی. ہم نے کی. پارلیمنٹ سپریم ہے نا جی. پارلیمنٹ سپریم ہے یا اور کوئی سپریم نہیں؟ لیکن سپریم جو عدالت ہے، عدلیہ پہ حملہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے. عدالت کس نے بنائی ہے؟ عدالت 73 کے آئین کے بعد بنی ہے نا. اگر آئین نہیں ہوتا تو یہ عدالت نہیں ہوتی. آئین ہے، عدالت ہے. پارلیمنٹ نے آئین بنایا ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے. یہ ماننا پڑے گا. اگر آپ نہیں مانیں گے تو جمہوریت نہیں ہے. اگر آپ مانیں گے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے تو پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں وہ جمہوریت ہے کہ اتفاق. آپ مجھے بتائیں، آپ ایک بات بتائیں دورانی صاحب، 234 ووٹ پڑے ہیں ان ترامیم کو، ان کی مخالفت میں 4 ووٹ پڑے ہیں. تو جمہوریت کیا کہتی ہے؟ 234 لوگوں کی بات مانی جائے گی یا 4 لوگوں کی مانی جائے گی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، پارلیمنٹ جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، کیا وہ واقعی ہی سپریم ہے؟ واقعی فیصلے اس کے اندر ہوتے ہیں؟ بالکل. یہ آئین میں ترامیم لانا، 26 ترمیم ہو، 18ویں ترمیم اس سے پہلے ہو. یہ 18ویں تو چھوڑ دینا، یہ ابھی 26ویں 27ویں کی بات کر لیتے ہیں. جی ہم نے کیا ہے. ابھی 28ویں بھی آ رہی ہے. ہم نے کیا ہے. اب اگر آپ کسی کا اشارہ آپ کی طرف کسی اور کی طرف ہے کہ قانون وہاں سے جس طرح تنقید کی جا رہی، یہ بالکل غلط ہے. ہم نے وہ بھی پارلیمنٹ دیکھی ہے جو صرف آرڈیننس لاتی تھی. ہم نے وہ بھی حکومت دیکھی تھی. 54 جو امینڈمنٹ تھی، جو بل پاس ہوئے تھے سیکنڈوں میں. عمران خان کا خود بیان ہے کہ جب ہمیں کچھ بھی کرنا ہوتا تھا، قانون پاس کروانا ہوتا تھا، تو ہم ایجنسیوں کو کہتے تھے کہ وہ لے کر آئیں لوگ. وہ تو اس وقت مجبوری بتا رہے ہیں. وہ بدقسمتی تھی. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے نمبر ہم نے پورے کیے. آپ آزاد ہیں. ہم آزاد ہیں. ہمارے کسی بھی اراکین کو کسی افسر نے نہیں بھیجا ہے کہ جائیں ووٹ داخل کر دے کر آئے. ہم خود اپنی پارٹی کے پابند ہیں، پارٹی پالیسی کے پابند ہیں. ہم سے پارلیمانی پارٹی میں اس بل کو ڈسکس کیا گیا ہے. پہلے ہم نے کابینہ میں ہم سے ڈسکس کیا گیا ہے. جو فورم ہمارے ہیں وہاں پہ ہمیں بتایا گیا تھا. اور یہی جمہوری انداز ہوتا ہے. وہ پارلیمانی کمیٹیاں، اسٹینڈنگ کمیٹی، اس میں بل آیا ہے. تو کون سی بات ہے جو پارلیمانی جو نون ہے، جو پارلیمانی فورم ہے، اس کو استعمال نہیں کیا گیا؟ جماعتی فورم، پارلیمانی فورم تمام کر کے پھر ہم نے ایک اتفاق رائے سے یہ بل پاس کیا. پارلیمان استعمال بھی تو ہوتی رہی ہے نا تاریخ میں، جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے. ڈکٹیٹرز نے اپنے طریقے سے استعمال کیا.
اس وقت ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہے، اس وقت وزیر اعظم شہباز شہباز شریف صاحب ہے، اس کی وہ قیادت میں بااختیار ہے، بااختیار ہے بالکل. بہت جو strong وزیر اعظم جس کو اختیار ہم نے دینا ہے وہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، ہم نے دیا ہے. اچھا. ہم نے اتفاق رائے سے لیا ہے، ہم نے اکثریت رائے سے دیا ہے، اور یہی جمہوریت ہے. کوئی اگر اس طرح ہو تو پھر کوئی قانون کی ضرورت نہ پڑے. میں سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل پہلے ایک گزرا ہے نا، وہ عوام وزیر اعظم کا یا منتخب حکومت کا فیصلہ نہیں تھا، وہ از خود تھا. ایوب خان فیلڈ مارشل، یہ جو جس کو اللہ نے عزت دی ہے، فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، اس کو منتخب وزیر اعظم عوام نے 25 کروڑ عوام نے یہ منصب دیا ہے، یہ عزت دی ہے، یہ اعزاز دیا ہے. یہ جو حکومت بیٹھی ہے جی اس کو بھی 25 کروڑ عوام نے ووٹ ڈالا ہے، جتنے ہم ظاہر ہے 8 فروری. جی بالکل، ہمارا جتنا مینڈیٹ تھا، ہمیں پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا ہے تو ہمارے پاس 2/3 میجارٹی آ گئی. ہمیں ایم کیو ایم نے سپورٹ کیا ہے، ہمیں نمبرز ہمارے پورے ہیں تبھی ہم نے وزیر اعظم بنایا. ہماری ایک جماعت کا مینڈیٹ اتنا نہیں تھا پی ایم ایل این کا. اگر 170 یا 160 150 ہوتے تو ہو سکتا ہے ہمارا وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوتا. نہیں تھا تو ہم نے شہباز شریف صاحب جس نے پی ڈی ایم نواز چلائی. شریف صاحب کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب زیادہ معروف ہیں اس وقت، یا پھر آپ کے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب وہ زیادہ معروف ہیں؟ دیکھیں اس وقت بھی اس سسٹم کے جو کنگ ہے وہ نواز شریف ہے. وہ کیسے؟ سیاسی سلطان آج بھی پاکستان کے نواز شریف ہے. اس حکومت چھپے میں اس حکومت کو چلانے والے پیچھے کھڑے جو تمام بڑے فیصلے ہیں اس کے پیچھے نواز شریف ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کے فیصلے سے ہے. یہ تنقید کی جا رہی تھی، یہ بات کی جا رہی تھی، اس طرح کی افواہیں چلا رہی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا اس ترمیم کو سپورٹ نہیں کریں گے، وہ ان فیصلوں کو تائید نہیں کرتے. لیکن وہ پولیٹیکلی ڈیڈ ہو گئے ہیں نا. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں اس دن آ کر صرف ترمیم کی سپورٹ نہیں کی ہے، اس نظام کی تائید کی ہے. اس پورے سسٹم کے ساتھ اس کا آشیرواد ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 1 انچ بھی نواز شریف کے فیصلے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. صاحب اس سچویشن سے نواز شریف صاحب کی ریلیونسی ثابت ہوتی ہے کہ 1-2 سال میں جب کسی ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب کو جو حوالہ لگوانے لے آتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی کوئی پولیٹیکل ریلیونسی باقی نہیں بچ گئی. وہ تو لندن میں اپنی آرام سے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آئے تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں اپنی میرے ساتھ جو کیے ہوئی جاتی ہے، میری بات وہ انا میں ایک طرف رکھتا ہوں، پاکستان کو میں مقدم رکھتا ہوں، پاکستان کے عوام کو مقدم، پاکستان کے مسائل جو ہیں مہنگائی سمیت اس کو مقدم رکھتا ہوں. جو مینڈیٹ ملا اس نے فیصلہ کیا، جماعت نے فیصلہ کیا. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، ان کی رہنمائی میں، ان کی شکل میں آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ موجود ہے. تمام بڑے فیصلے 9 مئی میں جب جنگ کا فیصلہ تھا، نواز شریف صاحب ادھر تھے. جب پاکستان کی قیادت عسکری اور سویلین قیادت فیصلہ کرنے جا رہی تھی، نواز شریف صاحب اسلام آباد گیا تھا. بالکل، وہ ان کو وزیر اعظم نے آن بورڈ ہر معاملے میں کہتا ہوں ہر معاملے میں، وہ ترامیم ہو، وہ جنگ کا معاملہ ہو، کوئی بھی بڑا فیصلہ، وہ اس وقت سیاست میں سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ حصہ لے نہیں، وہ سیاست کے کنگ ہے. وہ مسلم لیگ نون کے صرف نہیں، وہ اس خطے کے سینئر لیڈر ہے. دنیا کے جو عالمی لیڈر ہے وہ آج بھی ان کو بلاتے ہیں، وہ آج بھی اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں. وہ تمام فیصلوں میں ان کی مرضی منشا شامل ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اعلان کیا تھا، آپ ہی نے کہا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہماری ریڈ لائن ہے. عمران خان کے جس ایکس اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ حملے ہو رہے ہیں نام لے کر، حکومت جو ہے اب اس کو ختم کرنے یا جس طرح بھی جو ہے وہ اس کے لیے سنجیدہ ہے، کوئی ایکشن لے گی. کیا لے گی اب تک؟ کیا آپ نے سوچا اس پہ؟ بالکل، فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف ہماری صرف پی ایم ایل این کی نہیں، 25 کروڑ عوام کی ریڈ لائن. بند کیسے وہ ہمارے عزت وقار کے محافظ ہیں، وہ پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں. بالکل، وہ دشمن کے لیے موت ہے. تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف جو ہونے والی سیاسی لوگوں کی طرف سے تنقید ہے، خصوصاً پی ٹی آئی کی طرف سے جو زبان استعمال کی جاتی ہے، ہم نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے. ہم اس کا ایکس اکاؤنٹ، ہم جہاں پہ بھی دیکھیں ان کے خلاف 2 لوگ بات کرتے ہیں. ایک آواز بھارت سے آتی ہے مودی کی، اور ایک اڈیالہ کے قیدی عمران خان، اور پی ٹی آئی کی جماعت کی طرف سے یہ آتی ہے. وہ صرف
ذات کا آصم منیر صاحب کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، وہ پاکستان کی فوج پہ 9 مئی میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے آرمی کے خلاف جو یہ ایکشن تھا وہ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف پہ نہیں تھا، پوری فوج پہ، پوری قوم پہ وہ حملہ تھا. مجھے جسٹ یہ جاننا ہے کہ حکومت عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیسے کروائے گی؟ دیکھیں ہم اپنے پورے جو حکومتی انتظامی قدم ہے وہ اٹھائیں گے. اٹھائے نہیں گئے ابھی تک؟ ہم نے کہا ہے، پہلے بھی کہا ہے، ہم اس کو بند کریں گے. کتنے دن ہو گئے ہیں اس بات؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم یہ ظاہر ہے ایک ہمارے انڈر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے. ہمارے جو بھی سورسز ہیں، جو ہمارے انتظامی اقدامات ہیں، ہم نے کیے، کریں گے، اس کو بند کریں گے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات کہ پاکستانی عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، عمران خان اور اس کی جو زبان ہے یا ان کے جو اقدام ہیں یا ان کی جو بات تھی اس کو نظر، اور دنیا میں فیلڈ مارشل کو سراہا جا رہا ہے. عمران خان نے کتنی کوشش کی، اسرائیلی لابی کے تھرو، را کی لابی کے تھرو آرٹیکل لکھا ہے، بڑے بڑے اخباروں میں لابنگ کی، اربوں اور خربوں روپے خرچہ کیا، فائدہ نہیں ہوا، مظاہرے کیے، فیلڈ مارشل کے خلاف کیے نا، کوئی فائدہ. آج دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. آج ہمیں ہمارے اسلامی ملک دوست ہمیں دفاعی پارٹنر عزت دے رہے ہیں، عزت نہیں، دفاعی پارٹنر ہیں ہمارے. جی بالکل، سعودی عرب سے معاہدہ، اس کے علاوہ بھی دوسرے ممالک چاہتے ہیں. یہ کیوں؟ وہی فوج ہے، وہی ادارہ ہے. قیادت کی بات ہوتی ہے، صلاحیتوں کی بھارت کو کیسے پھینٹی لگائیے. ایک اور بات، یہ قائدانہ فیصلہ فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہے، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے، میں اسمبلی میں موجود تھا، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو کہا کیا میں جنگ کر دوں؟ جب ابھی وقت آیا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اس کے پیچھے کھڑے ہوئے نواز شریف صاحب، ہم نے افواج کو، ہماری قیادت، آرمی کی قیادت کا گو اہیڈ. تو یہ فیصلے، نیت اور وقت پہ فیصلے کرنا، یہ قائدانہ صلاحیت میں سمجھتا ہوں ہماری لیڈرشپ، عسکری ہو یا سیاسی ہو. ٹھیک ہے، ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کلیئر کر دیں. 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک بیانیہ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا تھا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ تاحیات استثناء جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس پہ کیا کلیئرٹی ہے، اس پہ کیا وضاحت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کی جو کوششیں، کاوشیں ہیں، جو ان کی جدوجہد ہے، جو مقام پاکستان کو انہوں نے دیا ہے، اور بھی چیف آف آرمی اسٹاف آئے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے ہوں گے، ٹھیک، کوئی میرا کسی سے اختلاف بھی ہمارا ہوگا، مگر میں سمجھتا ہوں جو کام فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصم منیر صاحب کو ملا ہے، اللہ نے یہ دیا ہے اعزاز ان کو، یہ ان کی کوششوں، ان کو کامیاب کیا، اللہ کی طرف سے ان پہ بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا، چھوٹی سی وضاحت کر کے ہم کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. ایک دو سوال، کچھ چیزیں میرے خیال ہے ابھی بھی رہ گئی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، اور ایم کیو ایم کے بھی کچھ ہیں معاملات. تو اب اگلی جو ترمیم ہے 28ویں ترمیم، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے کیا امکانات نظر آتے ہیں؟ پہلی بات، میں نے جب 27 ترمیم سے پہلے میں جب بھی ٹاک شو میں جاتا تھا، میں نے کہا ہمارا کام بنیادی طور پہ یہ ہے لیجسلیشن کرنا. کوئی بھی ترمیم آخری نہیں ہوتی ہے. یہ 27 دفعہ ہم نے ترمیم شامل کی ہے نا آئین میں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا کام ہے. آئین میں کوئی گنجائش ہے، جہاں ضرورت پڑے گی ہم کریں گے. اور یہ واضح ہے، جو بات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی ہے، اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ کسی صوبے کو کسی معاملے پہ اختلاف ہے، ہم کسی صوبے کی مرضی کے علاوہ ساتھ لے کر چلیں گے، ساتھ لے، کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں کریں گے. مگر میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ہمیں 28ویں ترمیم یا 29ویں ترمیم، جو گنجائش ہے 18 امینڈمنٹ میں، جس طرح پاپولیشن، جو کہ ہے بالکل ہے، جس طرح پاپولیشن میں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پورے فیڈرل کا سبجیکٹ ہے، جس طرح ایجوکیشن کہ نصاب جو ہے پورا ایک جیسا ہو پاکستان میں. یہ جو مسائل ہیں، یہ ٹیکنیکلی ان کو دیکھنا ہے. اس میں کسی صوبے کو، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا، یہ جو دفاع کے لیے جو پیسے جاتے ہیں، یہ دفاع ایک صرف وفاق کا نہیں ہے، وفاق وہ ذمہ داری پوری کرتا ہے، تو صوبوں کو ان میں حصہ ڈالنا ہو، کیونکہ یہ دفاع تمام پاکستان کا ہے. مطلب وی آر موونگ ٹورڈز دا 28th اور مے بی دا 29th امینڈمنٹ آئینی جو. جی میں آپ کو ڈیٹ نہیں دے رہا، مگر یہ ہمارا کام ہے، ہم کریں گے. مگر
اتفاق رائے سے, کیونکہ اکیلے سر پی ایم ایل این کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, لاسٹ پیپلز میں پارٹی کو ہم آن بورڈ کر کے وہ مشاورت کے ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ مشاورت, جیسے ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے بلدیاتی نظام میں تبدیلی, وہ بھی ہم اتفاق رائے کی کوشش, ہم نے ایم کیو ایم سے وعدہ کیا ہے. پنجاب حکومت نے وہ قرارداد پاس کی جس میں پیپلز پارٹی نے بھی حمایت کی ہے, پی ایم ایل این نے بھی کی ہے, تمام جماعتوں نے کیے, تو وہ ہم کریں گے. ہم نے ایم کیو ایم سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. جو پاکستان کے اتفاق میں ہوگا, پاکستان کے مفاد میں ہوگا, وہ کام ہم کریں گے. بطور وزیر مملکت مذہبی امور ہم آہنگی کے لیے بھی آپ کا بڑا کردار ہے. آخر میں بس جاتے جاتے یہ کلیئر کر دیں مودی کو, بھارت کو, کہ جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں, پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی جو انتہا پسندی ہے, یہاں پہ دیگر مذاہب کو جو ہے وہ اس طرح سے ہم نہیں پروٹوکول دیتے, ان کا خیال نہیں رکھتے, اور یہ اس پروپیگنڈے پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی جو ہے وہ انسانوں کا قاتل ہے, وہ مسلمانوں کا قاتل ہے. ان کے ہاتھ جو ہیں خون سے رنگے ہوئے. دنیا کا مطلب ایک نیتن یاہو ہے, دوسرا مودی ہے جو سرٹیفائی قاتل ہے. دوسری بات, انہوں نے یہ جو پہلگام کے ڈرامے کو اسلام سے جوڑا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اسلام کی طرف سے ہوئی ہے, یہ مسلمانوں نے کی ہے, یہ پاکستان سے کی ہے. ایون ریسنٹ انہوں نے کوشش کی ہے, یہ جو ابھی بم بلاسٹ ہوا ہے جی, اس کا وہ کیونکہ الیکشن ان کو جیتنا تھا, بہار میں بھی الیکشن تھا, ٹھیک ہے, جو بھی اس کو کرنا تھا اپنی سیاسی. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میرا بھی جس سناتن ہندو دھرم سے میرا تعلق ہے, مودی کا بھی سناتن ہندو دھرم ہے. نہ دہشت گردی کی اجازت اسلام دیتا ہے, نہ دہشت گردی کی اجازت ہندو دھرم دیتا ہے. یہ مودی ایک اپنی سیاست کے لیے, اپنے ووٹ کے لیے کسی مذہب پہ نشانہ بنانا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ وہاں کے اقلیتوں کے ساتھ کر رہا ہے, وہ ریاست کر رہی ہے بھارت کی. اس کے باوجود بہار میں ووٹ پڑ جانے پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ووٹ تو عمران خان کو بھی تھوڑا بہت پڑ گیا تھا نا. ووٹ پاپولیرٹی کو آپ اس طرح نہ گیج کیے کہ یہ پاپولیرٹی ہے, اس کو ایک علیحدہ رکھے. فرعون کا بھی تو نام ہے نا, اس کو چھوڑ دیں. بات یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ریاست پاکستان کے اقلیتوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتی جس طرح بھارت کرتا ہے. ان کی ریاست کی یہ پالیسی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, جب انہوں نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا اور انہوں نے حملہ پہلا پاکستان پہ کیا مدرسے پہ, اور ہماری خواتین کو وہاں شہید کیا. اچھا, پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے لیفٹیننٹ جنرل میجر شریف صاحب نے اور ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا طاہر صاحب نے آ کر کہا کہ ہم اس کے بدلے میں بھارت کے مندروں پہ نہیں, ان کے دھرم پہ, مذہب پہ حملہ نہیں کریں گے, ہم سویلین پہ نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں دنیا میں جو مذہبی ہم آہنگی کا پیغام پاکستان نے اس جنگ میں دیا ہے, یہ نیا پاکستان ہے. یہ جو پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت نے جو پاکستان کا امیج میں سمجھتا ہوں, اس کو ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے اور دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ملک جو لبرل ہونے کا بڑی دعوے دار ہے, جمہوریت کی ماں کہتے ہیں اپنے, وہ کسی دوسرے مذہب کو نشانہ بناتے اپنے مقاصد کے لیے. اور دوسرا, جب پاکستان پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کا پیغام کیا گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ذمہ وارانہ کردار پاکستان کا اور خوبصورت چہرہ ہو نہیں سکتا. بہت شکریہ سر, وزیر مملکت برائے مذہبی امور اور کھیل داس کوہستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو.